بہت شکریہ ساتھیوں. آج آپ کو ایک بڑی شاندار اور بہت ہی بامانی کہانی سناتے ہیں. یہ کہانی ایک جانور کے ارد گرد گھومتی ہے اور کہانی ایک بکری کی کہانی ہے. بکری کی کہانی میں ہوتا یہ ہے کہ یہ بکری اپنے ریوڑ سے جدا ہو جاتی ہے اور پیاس کی شدت سے اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے. اب پیاس کی وجہ سے پانی کی تلاش میں وہ ادھر ادھر بھٹکتی ہے کہ اچانک اسے تھوڑا سا پانی کہیں نظر آ رہا ہے. اب کیونکہ پیاس انتہا پہ پہنچی ہوئی تھی, بکری سے برداشت نہیں ہو رہا تھا, تو بکری نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور چھلانگ لگا دی. جب چھلانگ لگا دی تو جب پانی کے اندر گری تو اسے احساس ہوا کہ وہ پانی میں نہیں بلکہ دلدل میں گری. اور وہ کوشش کر رہی تھی کہ نکلے, کسی طرح باہر نکلے, لیکن شومی ہے قسمت کہ وہ باہر نہیں نکل پا رہی تھی. بکری پریشان تھی, دلدل میں پھنسی ہوئی تھی کہ کیا دیکھتی ہے, یک نشل دو شک ایک اور مصیبت اس کی طرف آ رہی ہے. اور وہ مصیبت ایسی تھی کہ ایک بھیڑیے کی صورت میں اس کی طرف آ رہی تھی. اب بھیڑیے نے جب دیکھا کہ شکار ہے, پھنسا ہوا ہے, ہل جل نہیں سکتا, تو بھیڑیا جو ہے اس میں بھی چھلانگ لگا دی اور جب وہ گرا تو وہ بھی دلدل کے اندر پھنس گیا. اب یہاں پہ دو معاملے ہوئے. بکری جو ہے وہ پیاس کی وجہ سے جب طلب انسان کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یا کسی بھی چیز کی بڑھ جاتی ہے تو اس کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے. اور جب بھیڑیے کو ہم دیکھتے ہیں تو بھیڑیا ہوس کی وجہ سے, لالچ کی وجہ سے, اسے کھانے کی وجہ سے نہ آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ دیکھتا ہے اور وہ بھی چھلانگ لگاتا ہے اور دونوں دل کے اندر پھنسے ہوئے. اب بکری بھیڑیے کو دیکھ رہی ہے, بھیڑیا بکری کو دیکھ رہا ہے, لیکن بھیڑیے کو دیکھ کے بکری مسکرائی. تو بھیڑیے نے پوچھا کہ بھی بکری ایسا کیا ہوا کہ ہم دونوں موت کی دہلیز پہ ہیں اور آپ مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ تیرا ہونا اور میرا ہونا مختلف ہے, تیرا ہونا اور میرا ہونا مختلف ہے, تجھ میں اور مجھ میں بہت فرق ہے. اس نے کہا ایسا کیا فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں؟ اس نے کہا کہ میں سائیں والی ہوں, میں مالک والی ہوں اور تو مالک والا نہیں. میرا مالک شام کے وقت جب ریوڑ کو اپنے گھر میں لے کے جائے گا تو گنتی کرے گا, اور جب گنتی کرے گا تو کہے گا کہ ہاں ایک بکری کم ہے. مجھے ڈھونڈے گا, تلاش کرتا ہوا اس دلدل تک پہنچے گا اور مجھے نکال کے لے جائے گا. لیکن تیرا کیا ہوا, کیونکہ تو سائی والا نہیں ہے, تیرے نصیب کے اندر موت لکھی ہے اور اسی دلدل کے اندر ڈوب کے اس کے اندر دھنس کے مرنا ہے. اب یہاں پہ ایک چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ جو سائیں والے ہیں, جن کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے, جن کا تعلق جتنا مضبوط اپنے رب کے ساتھ ہے, وہ ہر مشکل کے اندر اسے یاد کرتے ہیں اور انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ان کا رب, ان کا مالک, ان کا خالق انہیں ہر حال میں اس تکلیف سے, اس مصیبت سے, اس اذیت سے نکالے گا. تو ساتھیوں, اس پوری کہانی کا پیغام دو تین باتیں ہیں کہ جب طلب بڑھ جائے تو اس وقت بھی اپنے رب کو یاد رکھیں اور اپنے آپ پہ اپنا پورا اختیار رکھیں, کوئی فیصلہ نہ کریں. جب کبھی بہت زیادہ لالچ انسان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے تو پھر بھی آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے, تو اس سے بھی بچنا ہے, اس سے بھی دور رہنا ہے تاکہ نقصان نہ ہو پائے. اور پھر جس کا تعلق اپنے رب سے ہو, وہ نہ تو لالچ میں آ سکتا ہے, نہ اسے کوئی تنگی آ سکتی ہے, نہ وہ کسی مشکل کے اندر پریشان ہو سکتا ہے. تو اس کے ساتھ تعلق ہونا اور سائیں والا ہونا یہ بہت ہے. تو سائیں والے بن گئے, سارے دکھ تکلیفیں مصیبتیں دور ہو گئے. بہت شکریہ.